अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ पलबशा महमूद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान नहीं आ रहा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी नए मुज़ाकराती दौर का कोई मंसूबा नहीं है। माजी में भी मुआहदों के मुनाफी इक़दामात किए गए हैं। अमरीकी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये खित्ते में इस्तेहकाम के बजाय बहरान का सबब बनेंगे। क्या मुतज़ाद बयानात के ज़रिए अमन की काविशों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है? अमरीका अब भी गैर हक़ीक़ी मुतालबात पर इन्हिसार कर रहा है। खित्ते में अमन का मिशन इस्लामाबाद का एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया। वफूद की आमद से कबल सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी वफ्द आज जबकि ईरानी वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी का वक्त कल ख़त्म हो रहा है, जिसमें तौसी और मुज़ाकरात का तसलसल अव्वलीन हदफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफारतकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद जो है वो फिर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का फ़ेज़ 2 जो है उसको होस्ट करने जा रहा है। और पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान एक दफ़ा फिर से मिलकर बैठेंगे और जो अमन है उसका रास्ता जो है वो तलाश करने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान की मुअस्सिर सफारतकारी और इसके साथ साथ जो मीडिएशन की हिकमत अमली है उसकी बदौलत 50 साल बाद जो है वो दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए और अमन की मुज़ाकरात पर बैठने पर राज़ी हुए। जिस तरीके से इस्लामाबाद में पहला एक राउंड हो चुका है, अब उसी की कंटिन्यूटी के तौर के ऊपर जो है वो दूसरा राउंड जो है वो अब सजने जा रहा है। और यही तवक्को की जा रही है कि अमेरिकी वफद आज रात को जो है वो पहुँचेगा, जबकि ईरानी वफद जो है वो कल उसके पहुँचने की जो है वो उम्मीद है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है वो दोनों सफ़ीर यानी कि अमेरिका और ईरान के सफ़ीर के साथ जो है वो मुलाकातें की, उनको सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है वो आगाह किया। और इसके साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो नाफिज कर दी गई है और तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को भी जो है महफूज बनाया गया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ जो है वो बन चुका है। और इसके साथ साथ जो गैर मुल्की मेहमान है और ख़ुसूसन जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी भी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसी वजह से तवक्को की जा रही है कि आज रात को अमेरिकी नायब सदर जो हैं वो अपने वफद के हमरा यहाँ पर पहुँचेंगे और ईरानी वफद जो है वो कल आएगा। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू हो जाएगा और जिसमें ख़ुद पाकिस्तान की क़यादत यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी के अंदर जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। रूस के सदारती महल ने ईरान से मुताल्लिक जारी सिफारती सूरत हाल पर अहम बयान जारी कर दिया है। क्रेमलिन के मुताबिक उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा और फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया है कि मुज़ाकराती अमल के तसलसल से न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी मईशत को भी मुमकिना मनफी असरात से बचाया जा सकता है। क्रेमलिन ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले में रूस किसी बाज़ाब्ता सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा, ताहम अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस मदद फराहम करने के लिए तैयार है। रूस के सदारती महल क्रेमलिन ने ईरान से मुताल्लिक जारी सिफारती सूरत हाल पर अहम बयान जारी किया है। क्रेमलिन ने के मुताबिक उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा और फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया है कि मुज़ाकराती अमल के तसलसल से न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी मईशत को भी मुमकिना मनफी असरात से बचाया जा सकता है। क्रेमलिन ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर रूस किसी बाज़ाब्ता सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा, ताहम अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात की है, जिसमें इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियों और इंतज़ामात पर तबादला ख़याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने कशीदगी में कमी के लिए सिफारती ज़राए से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए अपने हालिया दौरा ईरान से भी आगाह किया। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतज़ामात मुकम्मल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं और तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है।
پاکستان خطے میں امن کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو میں واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ، مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق شہباز شریف نے ایران کے صدر سے 45 منٹ خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات کے پہلے دور میں تعاون پر صدر پزشکیان اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر پزشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا۔ امید ظاہر کی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دشمن مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ لبنان جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی بنیادی شرائط ہیں۔ بات چیت تبھی کریں گے جب دوبارہ حملے نہ ہونے کی یقین دہانی ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کو اپنی ریڈ لائن بتا دیں۔ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران ہر قیمت پر بات کرے گا۔ ایران نے جو حدود واضح کی ہیں ان کا احترام لازمی ہے۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اقدامات ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر اٹھایا گیا ہے۔ تجارتی جہاز چین سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکی فوج نے انجن روم میں سوراخ کر کے جہاز کو روکا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے اطراف امریکی فوج نے جارحانہ کارروائی کی۔ ناکہ بندی توڑنے پر ایرانی جہاز پر قابض ہو گئی۔ جہاز کی شناخت MV ٹوسکا کے نام سے ہوئی۔ سینٹ کام نے واقعے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی بحریے کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں جہاز کو روکا۔ جہاز کو روکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکی بحریے نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جہاز اب امریکی مرینز کے قبضے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ بحری جہاز پر قبضے کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج نے اعلان کر دیا۔ بیان میں کہا کہ امریکہ نے تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس ڈکیتی پر کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تجارتی جہاز پر امریکی جارحیت ناقابل برداشت قرار، ایکشن کا ری ایکشن دیا جائے گا۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے واضح کر دیا۔ ایک بیان میں تجارتی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ امریکی فوج نے بحری قزاقی کا ارتکاب کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی فورسز نے بحیرہ عمان کے پانیوں میں ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کی اور اس کے نیویگیشن سسٹم کو ناکارہ بنا دیا۔ متعدد اہلکار جہاز پر سوار ہو گئے اور جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج اس اقدام کا جلد اور مؤثر جواب دیں گے۔ اس امریکی ایکشن کو ماہرین جلدی پر تیل ڈالنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی جارحیت چین نے تشویشناک قرار دے دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کارگو جہاز پر امریکی قبضے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں۔ مذاکرات نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جس میں تحمل کی ضرورت ہے۔ چین اس پورے عمل پر اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات اور امریکی فوج کے جنگی جرائم کی مذمت پر پوپ لیو ایران میں مقبول ہو گئے۔ مناف اسکول میں شہید بچیوں کے والدین نے مسیحیوں کے مذہبی پیشوا کے نام خط لکھا اور جس میں اخلاقی جرأت دکھانے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ ہوا ہے۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 5.1 ڈالر کے اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت 95.51 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت 79.8 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت تقریباً 2% اضافے سے $2.71 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ امریکی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ممکنہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران جنگ بڑھنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے اور اسی سلسلے میں متحدہ عرب امارات نے ڈالر سپورٹ کے لیے امریکہ سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک کے گورنر خالد بلامہ کی امریکی حکام سے اہم ملاقات ہوئی۔ اس دوران کرنسی سواپ لائن کے ذریعے ڈالر تک رسائی پر غور کیا گیا ہے۔ اماراتی حکام کی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی اور مذاکرات ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات اب تک جنگ کے بڑے معاشی اثرات سے محفوظ رہا ہے۔ خبر دیں کہ آپ کو سیکیورٹی فورسز کا بنو میں کامیاب آپریشن فتنۃ الخوارج کے انتہائی مطلوب 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک بھارتی اسپانسر دہشت گردوں نے لیفٹیننٹ گل فراز کو بھی شہید کیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید کیے گئے تھے، جبکہ کارروائی کے دوران خود کو جیکٹ، اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ افواج پاکستان نے اپنے ایک اور شہید ساتھی کا قرض چکا دیا۔ 21 فروری کو بنو خودکش حملے میں شہید لیفٹیننٹ کرنل گل فراز کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ خوارج نے جوانوں کو دیکھتے ہی فائر کھول دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں میں خارجی لیڈر وحید اللہ عرف مختار اور ایک خودکش بمبار شامل ہے۔ وحید اللہ مطلوب ترین دہشت گردوں میں شامل اور متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وحید اللہ سیکیورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کی شہادت میں بھی ملوث رہا ہے۔ علاقے میں مزید خارجی عناصر کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن بھی کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔